بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام گرامی قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور گھروں میں سن رہی مائیں بہنیں، اس وقت ہم لوگ شب برات کی مناسبت سے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ موضوع کی مناسبت سے ضروری، اہم اور مفید باتیں کہلوائیں اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں اس رات کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں بعض احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس کی تائید میں بہت سی احادیث ہو جائیں تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نیز فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ شب قدر و شب برات کے لیے شریعت نے عبادت، نوافل، تلاوت، ذکر، تسبیح، دعا اور استغفار کی ترغیب دی ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو بیدار رہنا مستحب ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا مستحب ہے۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی خیر والی رات ہے، اور ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اس باب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث منقول ہے، ان احادیث میں سے وہ حدیثیں جن میں اس رات کی فضیلت اور اس رات اور اس موضوع کی مناسبت سے ضروری باتیں ذکر کی گئی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ ضروری احادیث آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ ور اور رشتے ناطے توڑنے والے یعنی قطع تعلقی کرنے والے، اور ازار یعنی پاجامہ، شلوار، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے
کہ یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ انسانیت کی طرف اس طرح متوجہ ہے کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر جو بالوں کی تعداد ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں ہمارا اور ہمارے مرحومین کا شمار فرمائے، آمین۔ اور اس حدیث میں جن لوگوں کی طرف نظر رحمت فرمانا اللہ تبارک و تعالی کا مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان میں سے برات اور ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی مقررہ وقت پر اترتی ہے۔ اس لیے ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بجٹ کی رات ہے، اس میں سالانہ اہم معاملات کو طے کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جو ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15ویں شعبان کی رات ہوا کرے تو شب میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ حق تعالی شانہ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ پوری انسانیت کی طرف متوجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تم مغفرت مانگو گے تو میں مغفرت دوں گا، اگر تم روزی مانگو گے تو میں روزی دوں گا، اگر تم مجھ سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے کہو گے تو میں تمہاری مصیبت کو دور کر دوں گا، اگر تم پریشانی میں مبتلا ہے اور مجھ سے پریشانی دور کرنے کا مطالبہ کرتے ہو تو میں تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا، تمہارا جو بھی سوال ہوگا تمہارے اس سوال کو میں پورا کروں گا۔ اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے، اور مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات سے ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ان رحمتوں کے اندر ان برکتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
یہاں تک کہ رمضان کے 1-2 دن پہلے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا رمضان آ گیا. جیسے سورج نکلنے سے پہلے جیسے جیسے طلوع سحر ہوتی ہے اندھیرا چھٹتا جاتا ہے اور روشنی بڑھتی جاتی ہے، اور جب طلوع آفتاب کا وقت، سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا سورج نکل چکا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ رات برکت والی اس لیے بھی ہے کہ اب یہاں سے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کا مشاہدہ آج آپ لوگوں نے کر لیا ہے. میں نے تو کیا ہے کہ جیسے رمضان کے اندر مسجد بھری ہوئی نظر آتی تھی، میں نے دیکھا کہ مغرب میں الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے، عشاء میں الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ فجر میں بھی مسجد بھری ہوئی رہے گی انشاءاللہ، جیسے کہ رمضان میں ہماری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے. اور پھر یہ جو باقی کے 14 دن ہے مسجد خالی، بتائیے کہ انشاءاللہ ایسی بھری ہوئی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں ہر نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، نماز مومنین کی معراج. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گے. اس لیے رمضان کی آمد ہے، ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کریں، ہماری ایک بھی نماز نہ جائے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو کل کا ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں. جو احادیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، ان احادیث میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ آیا جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں کرتے، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرتے. ان تمام روایات کا احاطہ کرنے کے بعد، ان تمام احادیث پر نظر ڈالنے کے بعد، جن میں ان محروم اور بدبخت لوگوں کا ذکر ہے، وہ کل 8 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نظر رحمت نہیں فرماتے. ان میں سب سے پہلا ہے مشرک، یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا. جو معاملہ اور جو افعال و اقوال اللہ کے لیے خاص ہے، وہ بندوں کے لیے کرنے والا. جیسے ہم اپنا ماتھا صرف اللہ کے سامنے ٹیکتے ہیں، ہم اپنی مرادیں اور اپنی دعائیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ اپنی جبین نیاز کو کسی اور کے سامنے ٹیکتا ہے، اپنی حاجتیں اور اپنے سوالات اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ کرتا ہے، تو وہ مشرک. اور قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، آپ میری بات کا یقین جانیے، قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا اعجاز اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن قرآن کریم کا لہجہ یہاں پر جلالی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر اس کائنات کے اندر دو معبود ہوتے، دو خالق ہوتے، دو مالک ہوتے، دو مسجود ہوتے، دو رب ہوتے، دو پالنہار ہوتے، دو پروردگار ہوتے، تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ گھر کو چلانے والے اگر دو افراد ہو، کسی ادارہ اور اسکول کو چلانے والے اہم دو ذمہ دار ہو، ہمارے یہاں پر انصاری سر بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جو اسکول کے بڑے ذمہ دار ہیں، تو اسکول کے دو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، ایک مین ہوگا اور دوسرا اس کے نیچے ہوگا، اختلاف رائے ہوگا۔ اگر دو خدا ہوں گے تو ایک کہے گا کہ ابھی بارش کی ضرورت ہے انسانیت کو، اور دوسرا کہے گا کہ نہیں ابھی پانی نہیں برسانا ہے، دوسرا کہے گا کہ ابھی سورج کو نکالنا ہے، اور پہلا کہیں گا کہ نہیں ابھی سورج کو رہنے دینا ہے۔ اختلاف اور تضاد ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو نصیحتیں فرمائی، ان میں یہ ایک خاص نصیحت ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ خواہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہیں زمین کے اندر دھسا دیا جائے، یا تمہارے ساتھ اور کوئی معاملہ کر دیا جائے، لیکن تمہاری توحید میں، تمہاری رسالت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ عقیدہ توحید و رسالت ہماری اساس، بنیاد۔ قرآن کریم کی جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عدل شہادت اللہ الہ الا اللہ، عدل یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کے سامنے اپنے سوالات رکھے جائے اور اسی سے منت اور مرادیں مانگی جائے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح نہیں کرتا ہے تو وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں خارج فرما دے، ہمیں نکال دے جن لوگوں کی طرف اس رات میں نظر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کرنا مذکور ہے۔ اس میں سے پہلے نمبر پر ہے مشرک، دوسرے نمبر پر ہے مسلمانوں سے کینہ بغض رکھنے والا، دل میں مسلمان سے کینہ اور بغض رکھنے والا۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمایا۔ تیسرا شخص ہے ناحق قتل کرنے والا، ناحق کسی کو مار ڈالنے والا۔ قرآن کریم میں اس کی بہت سخت مذمت بیان کی گئی ہے، بہت برائی بیان کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے جس نے کسی ایک انسان کا ظلماً قتل کیا وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ایسے مرد اور عورت کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کرتے۔ پانچویں ہے قطع تعلقی کرنے والا، یعنی رشتے ناطے کو توڑنے والا۔ صلہ رحمی یہ شریعت کے اندر بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرو، اگر انہیں کوئی حادثہ پہنچ جائے تو انہیں تسلی کے اور حوصلہ افزائی کے کلمات کہو، اگر وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں ہیں اور تم ان کی پریشانی، مصیبت اور تکلیف کو دور کر سکتے ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ تم سے جو ان کی مالی مدد ہو سکتی ہے ان کی مالی مدد کرو۔ بیروحہ کا باغ جو ایک صحابی کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، خرچ کر دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، ضرورت مند رشتہ داروں میں اس باغ کو تم بانٹ دو۔ اور رشتہ داروں میں بانٹنے اور دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو اجر دیتے ہیں۔ ایک تو دینے کا اجر اور ثواب ملتا ہی ہے، دوسرے رشتہ داری اور قرابت داری کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی اور واقعہ افک پیش آیا تو افواہ پھیلانے والوں میں ایک نام حضرت مصطح کا بھی تھا۔ اب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی لاڈلی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصطح کو ہر ماہ کفالت کے طور پر کچھ رقم دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت مصطح بھی اس واقعے کی افواہوں کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب مصطح کی کفالت نہیں کروں گا، جو اسے مالی تعاون دیتا تھا وہ بند کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں آیات نازل فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے تھے کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو رشتہ داروں سے تعلقات کو استوار رکھنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اور اذکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا، تعلیم کرنا اور دین کے جو دوسرے شعبہ جات اور کام ہیں ان کو انجام دینا، یہی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی دین ہے، اور اس کے اوپر اجر اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہمارا دین بڑا وسیع ہے، جہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، وہیں پر پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔
حدیث میں آتا ہے اوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ کہیں پراپرٹی اور جائیداد میں اس کو حصے دار تو نہیں بنا دیں گے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بازو میں ایک مکان فروخت ہو رہا تھا. اس کی قیمت بہت زیادہ بتائی جا رہی تھی. فروخت کرنے والے نے کہا کہ اس مکان کی قیمت زیادہ اس لیے ہے کہ پڑوسی عبداللہ ابن مبارک ہے. اور جنت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس اور نزدیکی کے لیے مخصوص اعمال بتائے گئے ہیں، قربانیوں اور مجاہدات کے لیے کہا گیا ہے. ویسے ہی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں ملے گا. نمبر 6 پر ہے ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. ازار یعنی پینٹ، شلوار، پیجامہ، لنگی یا جو پہناوا مرد پہنتا ہے، وہ اگر ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ٹخنوں کے نیچے پاجامے کا جو حصہ رہے گا، بچوں بولو، حدیث پڑھے نا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اب اس میں تعویل نہیں چلے گی. اگر آپ کہنے لگو کہ ہم تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا رہے، منع ہے. فیشن کی وجہ سے لٹکاؤ، تکبر کی وجہ سے لٹکاؤ، یا عادت کی وجہ سے لٹکاؤ، منع ہے، یعنی منع ہے. ٹخنے سے نیچے آپ پاجامہ پینٹ نہیں رکھ سکتے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے. اگر رہے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. نمبر 7 ہے والدین کا نافرمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک مت کہو. اور نمبر 8 ہے شراب کا عادی. اللہ تبارک و تعالی ان تمام بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اب شب برات میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں پہلی چیز ہے نماز عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام، اور دوسری چیز ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام. اگر ہم سے نیکیاں نہ ہو سکے تو کم از کم ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہاں سے جانے کے بعد موبائل کے اوپر ڈرامے، فلمیں اور گندی تصویریں کم از کم ہم نہ دیکھیں، نہ ہمارے بچے دیکھیں، نہ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں دیکھیں.
تو گناہوں سے بچنے کا اس رات میں خاص اہتمام کرے۔ نمبر 3 ہے توبہ و استغفار کا اہتمام اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے پرہیز کرنے کا اہتمام۔ نمبر 4 اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ اور نمبر 5 اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 رمضان کا روزہ رکھنا ہے جو کہ مستحب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ میں اسے مستحب لکھا ہے۔ اور نمبر 6 ہے بقدر وسعت ذکر اذکار نوافل اور تلاوت کلام درود شریف اور دیگر عبادات کا اہتمام۔ یہ یاد رہے کہ یہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری عبادات جو ہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی عبادات کی اس رات میں ممانعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔